کو کہا، مجھے کہنے لگی یہ سننے والی بات ہے کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں، دیکھیں کہ میں اپنے گھر میں اپنے عوام سے میں یہ بات شیئر کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی راز کی بات نہیں، راز کی بات میں نہیں کروں گا، لیکن یہ وہ باتیں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو مجھے کہنے کہ آپ کی جو دوست ممالک ہیں، نام لیا انہوں نے چین کا اور سعودی عرب کا، کیا صورتحال ہے؟ میں نے کہا بالکل ہمارے دوست ممالک ہیں، بہترین تعلقات، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مشکل وقت ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ تو میں نے کہا آج ہی چین کے وزیر اعظم نے مجھے بتایا کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے آپ کو بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان ہمارا ایک برادر ملک ہے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ IMF کو آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کی پوری مدد کریں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہیں حالات اس وقت پاکستان کے، اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جو دوست ممالک ان تمام تر وعدہ خلافیوں کے باوجود، اور ان تمام تر ایک کیا کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ستیلی ماں کا سلوک۔ ستیلی ماں کا سلوک پچھلی حکومت نے کیا پاکستان کے بہترین دوستوں کے ساتھ، اس کے بعد بھی آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں۔ اس خدائے بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس کے اوپر بھرپور، اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، جو قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میں اگر تمہیں زندہ کر سکتا ہوں، تمہیں پیدا کر سکتا ہوں، تو تمہیں دوبارہ پھر پیدا کر سکتا ہوں مرنے کے بعد۔ تو اس کے اوپر تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس مالک کی مدد سے انشاءاللہ ہم پاکستان کو ہم عظیم بنائیں گے۔ یہ مخلوط حکومت اپنا پوری کوشش کرے گی، مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ، جو معمار پاکستان ہے، ہم انشاءاللہ اس کی لیڈرشپ میں اس ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی میں نے جو توانائی اور بجلی کی جو کنزرویشن کا جو پروگرام کا اعلان کیا ہے، دیکھیے جب کبھی مشکل آتی ہے، مجھے آپ بتائیں ذرا بالکل آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جب کسی گھرانے میں کوئی فرض کر لیجیے شادی بیاہ ہوتی ہے، میں اسی کی مثال دیتا ہوں، تو گھر والے پھر بچت شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں سے بچت کر لیں، یہاں سے بچت کر لیں، بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ان کا اسکول جاتا ہے تو فیس ادا کرنی ہوتی ہے، پر وہ یہاں سے بچت کر لیں، یہاں سے بچت کر لیں، بچے کی اسکول کی فیس ادا کرنی۔ اگر گھر کا کماؤ بیٹا یا والد بیمار ہو جاتا ہے تو پھر سب خوف زدہ ہوتے ہیں، پھر وہ دوائی کا انتظام کرتے ہیں۔ گو کہ نواز شریف کی الحمدللہ، یہ میں سب اب جانتے ہیں، میں یہاں پر وہ اپنی خود نمائی کی باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب تنگی آتی ہے، جب مشکل آتی ہے، تو پھر آپ عقل کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہ رستہ اختیار کرتے ہیں جس سے کہ بچت ہو اور تنگی سے بچ جائیں۔ آج تنگی ہے، اس لیے بجلی کی بندش کے ہم نے اوقات، ابھی ہم نے اس کو ان کا تعین کیا ہے، جو دکانیں ہیں بازاروں میں رات کے وقت ہم نے اس کا اعلان کیا ہے، اور دوسرے بے شمار ہم نے اقدامات اٹھائے جس سے کہ توانائی 27 ارب ڈالر پاکستان کا ہر سال، اس سال وہ تیل اور دوسری اپنا پیٹرولیم مصنوعات اور گیس منگوانے میں وہ چلا گیا، خرچ ہو گیا۔ آپ بتائیے 27 ارب ڈالر، اور اس وقت ایک ڈالر کو ہم ترس رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے بڑی کابینہ میں بہت شد و مت سے ہم نے بحث کی، پچھلے 1-1.5 مہینے سے امیر مقام تاجروں کی بات کرتے ہیں، میں بھی تاجروں کی بات کرتا ہوں، آپ سب تاجروں کی بات کرتے ہیں، کیوں نہیں؟ تاجر ہمارے اپنا پاکستان کی معیشت کے ریڑھ کی ہڈی ہیں، لیکن اگر مشکل آ گئی ہے تو تاجر بھائیوں سے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ خدا را ابھی اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں تاکہ بجلی کی بچت ہو۔ جب بجلی کی بچت ہوگی تو تیل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ کم امپورٹ کریں گے، جب تیل کم امپورٹ کریں گے تو ڈالر بچیں گے، وہ ڈالر کائے پہ خرچ ہوں گے؟ پاکستان کی ترقی کے اوپر، شاہراہیں بنانے کے اوپر، ملک کے اندر اپنا کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے، زراعت کے لیے، ادویات کے لیے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی بچت کی جو ہم نے اسکیم بنائی ہے، مشکل آئے گی